سے بڑھ کر دیکھنا اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی ایسا عجیب بے مثال لاجواب ہمیں دیا ہے۔ وہ نبی کیسا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، یہ احادیث میں آتا ہے کہ مکھی جو عام مکھی جو گندگی کے جا کے بیٹھتی ہے، یہ مکھی کبھی بھی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آ کر کبھی نہیں بیٹھی۔ اس کی وجہ وہ مکھی ناپاک ہوتی ہے۔ میرے نبی کا وجود پاک اور مطہر تھا، اللہ سے برداشت نہ ہوا کہ مکھی میرے نبی کے قریب آ جائے، کیونکہ نبی اتنی عظمت والا ہے۔ میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ قرآن کھولیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قادر تھا، اللہ چاہتا اسی مخلوق سے ایک مکھی کو پیدا کرتا، اس مکھی کو حکم ہوتا تو نے ناپاک جگہ پہ جا کر نہیں بیٹھنا، تو نے پاک جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ پھر وہ پاک مکھی نبی کے وجود پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا، کیوں اگرچہ مکھی پاک ہوتی لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی یہ مکھی اس مخلوق سے ہے جو مخلوق ناپاک جگہ پہ جا کر بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مکھی ناپاک ہو، میرے پاک نبی کے جسم پر آ کر بیٹھ گئی ہو، اللہ کو یہ شبہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تو بتائیں جب اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا ہے ہمیں خوشی کیوں نہ ہو؟ میں اس سے بڑھ کے اگر توجہ ہو یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب میرا اور آپ کا عقیدہ ہے میرا نبی اتنا پاک ہے، اللہ نے ناپاک چیز کو نبی کے قریب آنے نہیں دیا، تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں جو بھی نبی کے قریب آیا وہ پاک تھا۔ اگر ناپاک ہوتا نبی کے قریب نہ آتا۔ علی پاک تھا، نبی کے قریب آیا۔ فاطمہ پاک تھی، نبی کی بیٹی ہے۔ عائشہ پاک تھی، نبی کی بیوی ہے۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں ارے صدیق کتنا پاک ہے، صدیق کا کتنا سینہ پاک ہے کہ آقا کے کندھے پہ جب صدیق سوار ہے، ادھر آقا کی آقا جب آپ کے کندھوں پہ سوار ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ جب سوار ہوتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے لگتے، آقا کے قدم صدیق کے سینے سے لگتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا اگر صدیق کا سینہ پاک نہ ہوتا پھر نبی کا قدم کبھی صدیق کے سینے پہ نہ آتا۔ اس سے آگے چل کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جناب ہم تو یہ کہتے ہیں اوپر سے ٹھیک تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، وہ دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا بابو تو غلط فہمی ہے۔ میں لے چلتا ہوں غار ثور کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جولی میں ہے، جب سانپ نے ڈسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنگ مارا ہے، تکلیف کی وجہ سے آپ کا آنسو نکلا ہے۔ کیا نکلا؟ آنسو گرا کہاں ہے؟ اللہ نے آنسو کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ صدیق کا آنسو اتنا پاک تھا، اللہ نے گرنے کے لیے اس کا انتخاب میرے آقا کا چہرہ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو آقا کے چہرے پہ گرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا صدیق کا اندر بھی پاک ہے، صدیق کا باہر بھی پاک ہے۔ صدیق کا باہر پاک تھا، آقا کے قدم سینے پر آ گئے۔ صدیق کا اندر پاک تھا، صدیق کا آنسو اندر سے نکلا ہے، نبی کے چہرے پہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ نبی اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، کوئی ناپاک چیز نبی کے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا خوشی اس لیے ہے اللہ نے نبی وہ عطا کیا ہے جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت کی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا
جو کہتے ہیں مانتے نہیں، میں ان سے کہوں گا بڑی بڑی کتابیں چھوٹے، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے نشر الدین فی ذکر نبی کی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، ہمارے اکابر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی وہاں پہ ایک حدیث لائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتار دیا ہے، جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرتے، لیکن ایک دن دعا کی ہے، کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس محمد کے صدقے سے معاف کر دے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں اللہ جس وقت تو نے میرا وجود بنایا، میرے وجود کے اندر تو نے روح ڈالی ہے، میں نے نگاہ اٹھائی ہے، میں نے عرش کے پائے میں لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، جس ذات کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ آگے سے جو اللہ نے جواب دیا حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا آدم اگر میں نے اس محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، اگر میرا عقیدہ نہ ہوتا۔ حضرت تھانوی یہ بات لکھتے نہیں ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے آقا کے صدقے سے ہی اللہ نے سب کو وجود دیا۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں اگر انبیاء کو نبوت ملی ہے میرے محبوب کے صدقے سے ملی ہے، انبیاء کو وجود ملا ہے میرے محبوب کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر اللہ نے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے فلک پر ہے ہوگا ہمارے نبی کا، زمین پر ہے چرچا ہمارے نبی کا، وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی، یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا۔ کوئی بے نوا ہو کوئی بادشاہ ہو ہے سب کو سہارا ہمارے نبی کا، عرش بری ان کے قدموں کے نیچے رتبہ ہے اونچا ہمارے نبی۔ بیان کر رہا تھا ہمیں خوشی ہے اس وجہ سے اللہ نے نبی وہ دیا ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ہم خوش ہیں ہم نے خوشی کے وقت کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 خوشی دی ہے اللہ نے دی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے، پھر ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر دے رکھا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جب اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں خوشی ہے، ہمارا حق بنتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ہاں نمبر 2 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوشی ملی ہے، وہ خوشی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا خوشی ہے۔ اب آقا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آقا کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ شکر ہم کیسے ادا کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ اگر درود پڑھیں گے اس کا فائدہ ہمیں ہے، ورنہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، 70,000 نوری فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ جو ایک بار پڑھ چکا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم درود پڑھیں اس کی آقا کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے اس میں فائدہ ہمارا ہے، نہیں پڑھیں گے نقصان ہمارا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھتے نقصان یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین 3 مرتبہ کہا، صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ خلاف توقع آج آپ نے کیسے آمین کہا؟ آقا نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے 3 باتیں کہی، ان 3 میں سے ایک بات یہ تھی برباد اور ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو آپ کا نام سنے آپ کی ذات میں درود نہ پڑھے۔ تو اس لیے میں نے کہا اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے نقصان ہمارا ہے، اگر
اگر پڑھیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ آج دنیا کے اندر ہم سفر کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو، آپ کے پاس گاڑی موجود ہو، آپ ڈرتے ہیں اگر لائٹ کا انتظام نہ ہو، جناب رات کا سفر کرنا ہے، لائٹ کا انتظام ہوگا، سفر آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اگر لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا، سفر کرتے ہوگے مشکلات ہوگی۔ اگر لائٹ ہوگی آسانی ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ اندھیرا دنیا کا اندھیرا ہے، ایک اندھیرا وہ ہونا ہے جو پلسرات کا اندھیرا ہے، وہاں اگر کوئی روشنی کام آنی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا کام آئے گا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، میری ذات پہ درود پڑھنا پل صراط پہ روشنی کا کام دے گا۔ اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن میری ذات میں 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اس جگہ پہ بیٹھ کے 80 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت لکھ دیتے۔ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے پہ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، جو میری ذات پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس بندے پہ 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کی پیشانی پہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن یہ بندہ شہداء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 100 مرتبہ اس پہ درود بھیجتے ہیں، جو 100 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک 1000 مرتبہ اس پہ درود بھیجتے ہیں، جو بندہ 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور بنا دیتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس بندے کا سفارشی بھی بنوں گا، اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم نیک عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر ہر نیک عمل کی گواہی دیں گے، اور سفارشی کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی دلوا کے ہمیں جنت عطا کروائے۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اگر ہم درود پڑھیں گے فائدہ کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں سخی کہا جائے، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے نیک اچھے نام ہوں، لوگ اچھے ناموں سے ہماری تعریف کریں، لیکن سخی تو وہ کہلوائے گا نا جس کے پاس غالبی ہو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ غریب پریشان ہو جائے گا، امیر کے پاس تو مال ہے، یہ روپیہ پیسہ خرچ کرے گا، اللہ کے ہاں سخی لکھا جائے گا۔ میں تو کمزور ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، مفلس ہوں، نہ پیسہ آئے گا، نہ لگاؤں گا، نہ سخی کہلواؤں گا۔ آپ میرے پریشان نہ ہو، تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھا کر تو اللہ کے ہاں سخی لکھا جائے گا۔ میں نے ایسے ہی بات نہیں کر دی، آقا نے خود فرمایا ہے ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقۃ، کہ مسلمان مرد ہے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے لیکن چاہتا ہے صدقہ خیرات کرے، تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے چاہیے دعا کے اندر یہ کہے فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ اللہم صلی علی
محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فإنہا زکوٰۃ، کہ درود پڑھنا اس بندے کا کام ہے، اللہ کے ہاں زکوٰۃ لکھی جائے. کیا لکھا جائے؟ درود پڑھنا ہے، اللہ کے ہاں زکوٰۃ لکھی جائے گی. میرے بھائیوں درود ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں. ہمارے اکابر کو پڑھ کے دیکھے درود کس طرح پڑھا کرتے تھے. میں نے ذکر کیا شروع کے اندر نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تھانوی کی کتاب ہے. انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہمارا فلاں کام ہو جائے. فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں وظیفے، لیکن ایک بات کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھا کرو، اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم بولا کرتے تھے، اگر کوئی بات ہوتی بات کرتے تھے، ورنہ ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھا کرتے تھے. اور آگے لکھا ہے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدین سے کہتے تم نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کرنا ہے کثرت کے ساتھ. اگر کوئی کہتا ہر کم از کم کتنا پڑھے، کم از کم زبان سے نہیں، کم از کم کتنا پڑھے، ہر فرماتے ہیں کم از کم 300 مرتبہ روزانہ. کتنا؟ 300 مرتبہ. 30 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ روزانہ کم از کم. جو بندہ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ بتاتا ہو، بتاؤ وہ خود کتنا پڑھتا ہوگا. اس سے آگے چلنا لوگ ہمیں کہتے ہیں کوئی درود نہیں پڑھتے. میں نے کہا خدا کی قسم جو درود ہم پڑھتے ہیں کوئی مائی کلال پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے، کیا کر لے؟ قسم اٹھا لے کہ میں نے سب سے افضل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اس بندے کو چاہیے وہ درود ابراہیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھے، اس کی قسم ادا ہو جائے گی. اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں. آخری بات توجہ کرنا، ہم درود پڑھتے ہیں اور یہ ہم بات کہتے ہیں. اگر آپ یہاں درود پڑھیں، آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر آقا کے روزے پہ پڑھیں، روزے پہ پڑھیں، ہمارا عقیدہ ہے آقا اپنے روزے میں زندہ ہے، وہاں پڑھیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کے اندر آرام فرما ہے، جس روزے کے اندر توجہ ہے، آخری بات میں سیکھ لیں، جس روزے کے اندر آرام فرما ہے، میں آقا کی بات نہیں کر، توجہ کرنا، جس روزے کے اندر تشریف فرما ہے اس وہ ذرات جو مٹی کے جو آقا کے جسم سے لگ رہے ہیں، مٹی کے ذرات، آقا کی بات نہیں کر رہا، وہ مٹی کے ذرات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے لگے ہوئے ہیں، ان مٹی کے ذرات کا مقام آسمان سے بھی اعلیٰ ہے، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. مٹی کے ذرات کا مقام عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے. بتائیں آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے. بتائیں یہ مٹی کے ذرات ہیں جن میں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جب مٹی کے ذرات آقا کے ساتھ لگے ان کا مقام عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے. بتائیں جو صدیق نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، جو فاروق نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آدھی بات رہ گئی. میں نے بات کی ہے درود کی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا بتاؤں گا سلام کیسے کہتے ہیں. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں جہاں محمد کا ذکر آئے سلام بھیجو درود بھیجو، جہاں محمد کا ذکر آئے سلام بھیجو درود بھیجو. یہ بات سنت ہمیں بتائے سلام بھیجو درود بھیجو، پیام امن و امان لے کر، صلح پرور بیان لے کر، نظام تسکین و کیف لاگے سلام بھیجو درود بھیجو. دکھی دلوں کا وہ چار اگر بھی سیاہ شب کے لیے سہر بھی مٹائے رنجو علم کے ساگے سلام بھیجو درود بھیجو. اگر تمہیں ہے سکون سے رہنا تو میرا رضوانی مامو کہنا
انہی کی یادوں سے رو لگا گے سلام بھیجو درود بھیجو کیوں بھیجو آپ بتاؤ ہم درود کیوں بھیجتے ہیں التجاؤں کا وسیلہ ہے درود و سلام حشر کی دھوپ میں سایہ ہے درود و سلام آیت پاک جو سلونہ صدا دیتی ہے قدسیوں کا بھی وظیفہ ہے درود و سلام میری پونجی میرا سرمایہ میرا رأس المال میرے ایمان کا تقاضا ہے درود و سلام ہے یقین مجھ کو دعاؤں کی قبولیت کا جس روز سے سیکھا ہے میں نے درود و سلام